اس کے مزاج میں اداکاری فنکاری بھی بہت زیادہ تھی کہ وہ صرف ایک شخصیت نہیں تھی بلکہ ایک پورا انسٹیٹیوشن تھا۔ وجہ کیا تھی جو آخر میں وہ ایک ڈپریس موڈ میں چلا گیا؟ اس کے آخری ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں ایک پیغام تھا کہ واقعی میں پاکستان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے واقعی پاکستان کو چھوڑا بلکہ اس دنیا کو چھوڑا۔ ایک ریسرچ سٹڈیز کے مطابق اندازتاً تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، ہر چوتھا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ اگر ہماری ذہنی صحت ہے تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ سب خوش ہوں گے۔ آج ایک امپورٹنٹ ایشو نقطے کی طرف آپ سب کو لے جاتا ہوں اور اس چیز کو آپ سمجھیں، اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لاسٹ ویک ایک معروف شخصیت جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، عامر لیاقت حسین، اس دنیا سے چلے گئے، ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو اگر ان کی شخصیت کے حوالے سے میں ڈسکس کر لوں تو ان کی شخصیت میں بہت سارے کردار تھے۔ اگر ہم سیاست کے حوالے سے ڈسکس کر لیں تو ایک پولیٹیشین بھی تھے، ایک لیڈر بھی تھے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر لیں تو سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ ایک جرنلسٹ بھی تھے، ایک اینکر بھی تھے، ایک نعت خواں بھی تھے، اور اس کے مزاج میں اداکاری فنکاری بھی بہت زیادہ تھی۔ اور اگر انسانیت کے حوالے سے ڈسکس کر لیں تو ان کی بہت بڑے خدمات ہیں۔ لیکن اس شخصیت کے حوالے سے میں اتنا کہہ دوں کہ وہ صرف ایک شخصیت نہیں تھی بلکہ ایک پورا انسٹیٹیوشن تھا، اور وہ پورا انسٹیٹیوشنز عروج سے لے کر زوال تک آ گیا اور آخر میں بند ہو گیا۔ وجہ کیا تھی جو آخر میں وہ ایک ڈپریس موڈ میں چلا گیا؟ اور ڈپریشن کے حوالے سے یہاں پہ کہہ دوں کہ اگر انسان ڈپریس موڈ میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو انسان کے اندر لیک آف موٹیویشن آ جاتا ہے۔ انسان کا پھر دل نہیں کرتا کہ وہ کوئی کام اچھی طریقے سے کرے، احسن طریقے سے کرے۔ اس کا دل بھر جاتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ان کا دل چاہتا ہے۔ ناامیدی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور انسان کی سوچ یہاں تک چلی جاتی ہے، منفی سوچ، کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے، یہ لوگ میرے لیے نہیں ہے۔ لوگوں سے نفرت محسوس ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ واقعی میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس کے آخری ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں ایک پیغام تھا کہ واقعی میں پاکستان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے واقعی پاکستان کو چھوڑا بلکہ اس دنیا کو چھوڑا۔ تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ذہنی صحت کے حوالے سے میں بات کر لوں، اگر ہماری ذہنی صحت ہے تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہے۔ اگر ہماری ذہنی صحت نہ رہے یا ہم اس کے حوالے سے فکر مند نہ ہو، اس کے حوالے سے ہم خیال نہ رکھیں، پروفیشنل کے پاس نہ جائیں، ٹریٹمنٹ نہ کرے، تو انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں کہہ دوں کہ خدا را اس چیز کو آپ سمجھیں، اور انسان کی جو ذہنی صحت کے اوپر جو بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے وہ ہے سوشل ویل بینگ، یعنی رشتے ناتوں کے۔ اگر رشتے ناتے مضبوط تھے تو انسان کا ذہنی صحت بھی مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب رشتے ناتے مضبوط نہ ہو، وہاں پہ ایشوز ہو، پرابلم ہو، تو اس سے انسان کی دماغ کے اوپر، ذہنی صحت کے اوپر ایک غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اس غلط اثر کا اثر ہم نے دیکھ لیا پریکٹیکلی جو عامر لیاقت حسین کے ساتھ ہوا، کہ واقعی اس کی سوچ منفی ہو گئی۔ وہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ ملنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، نہ ان کا دل چاہتا تھا، اور اس کا جو جسمانی صحت تھی اس کے حوالے سے بھی اس نے اپنا کیئر چھوڑ دیا۔ اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ واقعی یہ زندگی میرے لیے نہیں، یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے۔ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو
ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कह दूँ कि वाकई एक सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ी शख्सियत, लेकिन जिस सिचुएशन से, जो इज़्तिराबी कैफियत से, जिस कर्ब से वो गुज़र रहा था, तो उनका बहुत बड़ा इमोशनल बैंक था, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहा और आखिर में पीटीआई का एक्टिव मेंबर था, लेकिन किसी मेंबर ने भी, किसी रहनुमा ने भी उसको नहीं बुलाया कि वाकई अगर कोई रहनुमा उनको बुलाता, उनके साथ देता, तो यकीन जाने वो इस कर्ब से, इस इज़्तिराबी कैफियत से निकल सकता था। और जो सोशल रिलेशन है, जो सोशल सपोर्ट है, जो इमोशनल सपोर्ट है, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ज़हनी जो बीमारी है उससे हम निकल सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी ज़हनी सेहत के हवाले से नहीं सोचते, हम अपने रिश्तों के हवाले से नहीं सोचते, हम अपने सेल्फ़ केयर के हवाले से नहीं सोचते। अगर हम इन चीज़ों के हवाले से नहीं सोचेंगे तो यकीन जाने बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होंगे। आमिर लियाकत हुसैन तो एक शख्सियत थी, हम में नहीं रहे, चला गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ज़हनी इज़्तिराबी कैफियत से गुज़रते हैं, परेशानी से गुज़रते हैं, अगर हम उनको सपोर्ट नहीं देंगे, हम उसको इस तरह अकेला छोड़ देंगे, तो बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर सकते हैं। और एक रिसर्च स्टडीज़ के मुताबिक अंदाज़तन तकरीबन 8 लाख लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं, हर चौथा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन हम अपनी ज़हनी सेहत के हवाले से नहीं सोचते, हम अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से नहीं सोचते। और अगर आपका मेंटल हेल्थ है तो मैं समझता हूँ सब कुछ है, अगर आपका मेंटल हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, या आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, इस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। और ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस, इश्यूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मिजाज में आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, हम्बलनेस हो, रेजिलियंस पावर्ड हो कि वाकई हालात के साथ हम कैसे लड़े, तब हम साइकोलॉजिकल इशू, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। तो खुदारा इस चीज़ पे फोकस कर ले, इस चीज़ को अहमियत दे। और अगर कहीं भी इस तरह का इशू हो तो किसी को अकेला ना छोड़े कि वाकई आप किसी को अकेला छोड़े। जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तो इंसान का दिल वैसे भी नहीं करता कि किसी के साथ मिले। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसको साथ दें, अगर हम उसको ये रियलाइज़ करें कि हम आपके साथ हैं, तो इंसान बड़े से बड़े मुश्किलात से, चैलेंजेस से निकल सकता है। आखिर में एक शेर के इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते, अपने आप का और अपने गिरदो नवाह किलो का बुखा लगे। टेक केयर, बाय बाय।